السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان منیب حق اور میں کے ایچ نیوز پر آج ایک ایسا پروگرام لے کے آیا ہوں جس میں ہم آج اب سے چند ہی دنوں بعد سینٹ میں ہونے والے انتخابات اور اس کے طریقہ کار اور اس کی قانون سازی پر کچھ بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے سیرت زینگار جناب خواجہ ایوب نسیم صاحب. ہم ان کو اسٹوڈیوز میں شامل کرتے ہیں. بھائی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ دریافت کروں گا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں اس وقت جو فوری طور پر مسئلہ ہے وہ سینٹ میں قانون سازی کا ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ کس قانون کے تحت ہوا جائے. اس حوالے سے بھی کچھ محاذرائی پائی جاتی ہے حکومت اور اپوزیشن میں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو یا اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہونا چاہیے، اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ سینٹ انتخابات میں جو ماضی میں ریگنگ اور ماضی میں جو ہوتی اقرا پرگوئی اور پیسے کا عمل دخل وہ اس کو روکا جائے؟ بہت شکریہ منیر صاحب. بات یہ ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم ہے اس کی ماضی بہت عرصہ دراز سے یہ ان کی خواہش تھی اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو ان کی تھی ایگریمنٹس اس میں بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو شو آف ہینڈ کے ذریعے کروایا جائے. اب حکومت چاہ رہی ہے شو آف ہینڈ کروانے کے لیے تو پی ڈی ایم اس پہ انکاری ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر ریگنگ کو دیکھا جائے اور جینونس کو دیکھا جائے تو الیکشن واقعی ہی شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے، اور تاکہ ووٹ ڈالنے والا بالکل سامنے آ جائے. ماضی میں جتنی خرید و فروخت سینٹ کے الیکشن میں ہوئی ہے پاکستان کے کسی الیکشن میں اتنی خرید و فروخت نہیں ہوتی. کروڑوں روپے کی بولی ایک ایم پی ایم این اے کے لیے. کروڑوں کی نہیں جی، اربوں کی. معاملہ اربوں میں جاتا ہے. اب ایک سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کے متعلق جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس دفعہ وہ 50 کروڑ روپے میں ایک سینیٹر کا الیکشن بڑھ رہا ہے. ایک سینیٹر بننے میں 50 کروڑ روپے کی ہاؤس بلڈنگ ہوتی ہے. میں نے پچھلے الیکشن کروڑوں میں تھی، اب چونکہ کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے تو اب اربوں میں چلے گئی ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے اپوزیشن چاہتی تھی کہ یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اپوزیشن کو اس کو فوراً مان لینا چاہیے، چونکہ ان کے پاس حالیہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس کی ایگزامپل ان کے سامنے ہے کہ وہ جیتتی ہوئی سیٹ الیکشن بھی وہ ہار گئے. اور اگر یہ شو آف ہینڈ ہوتا تو سجرانی صاحب الیکشن ہار گئے ہوئے تھے. اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے سیاست دانوں میں نا. سیاست بیسیکلی ایک عبادت کا نام ہے لیکن اس کو جھوٹ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ سیاست کو عبادت کے طور پہ سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یہاں اس وقت میں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سیاست جو ہے پاکستان نہیں پوری دنیا میں اس وقت بہت بڑا وسیع کاروبار بن چکا ہوا ہے. جس کے پاس بلیک منی ہے وہ سیاست میں آ جاتا ہے اور اس کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے چونکہ اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ایک سینٹر بننے کے لیے 50 کروڑ کی اماؤنٹ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں. یہاں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اربوں خربوں پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ایک وہ سینٹر بن جائے گا تو وہ ان کی بلیک منی جو ہے وہ ساری وائٹ ہو جائے گی اور ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا. سودا تو مہنگا نہیں ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال جو اپوزیشن کی صفوں میں پیدا ہوئی ہے کہ بلاول تو خود قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اسد زرداری صاحب بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، جبکہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی وائس چیئرمین ہے، وائس پریزیڈنٹ ہیں. ایک صاحب جو یوسف بے کارواں ہو کے پھر رہے ہیں پچھلے کچھ 3 سالوں سے اور جن کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ بالکل خاتمے کے قریب ہے، ان کا نام نامی ہے حضرت مولانا فضل الرحمان. اچھا، حضرت مولانا فضل الرحمان کو آپ پہلی دفعہ ہے کہ کم از کم میں نے اپنی ہوش میں 1990 کے بعد 1988 کے بعد ان کو میں نے دیکھا کہ اقتدار سے باہر ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپوزیشن میں رہ کر زیادہ خطرناک تھے، اسمبلی سے باہر زیادہ خطرناک تھے، یا اسمبلی کے اندر رہ کے زیادہ خطرناک تھے؟ یہ بتائیے کہ کیا کہاں وہ زیادہ خطرناک تھے، اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر؟ دیکھیے، وہ اسمبلی کے باہر زیادہ خطرناک ہے. آپ نے بڑی میرے دل کی بات کہہ دی ہے. جو بات آپ نہیں کہہ سکے میں اس کو اوپن کرتا ہوں. آپ نے بڑے دبے لفظوں میں استعمال کیا ہے مولانا صاحب کا. پی ڈی ایم کے اس وقت میجر کردار ادا کرنے والے جو ہے وہ مولانا صاحب ہے.
اب پی ڈی ایم کو چاہیے کیا؟ اگر پی ڈی ایم واقعی ہی ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو جو بہت بڑے سیاستدان ہیں یا کہہ رہے ہیں، یا ان لیڈران کو جو پی ڈی ایم کے حمایتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک صف پہ ہے، آئے میرے ساتھ بیٹھے، کے ایچ نیوز کا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے، ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو ثبوت دیتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ اگر سنسیئر ہے تو مولانا صاحب کو ایک سینیٹر کی سیٹ دینے میں کیا ان کو اعتراض ہے؟ نون لیگ دے دیں، پیپلز پارٹی دے دیں۔ استعمال کس کو کریں گے؟ اگر مولانا سینٹر بن گئے تو وہ استعمال نہیں ہوں گے۔ تو بھائی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ میں اوپنلی پنجابی سے کہہ دینا کہ انہوں نے پانڈے والا حال ہویا ہے کہ جس پانڈے پہ بہ کے کھاؤ تو پانڈا ختم، پانڈے دی ویلیو ختم۔ وہ پانڈا خود بھی تو استعمال ہو رہا ہے نا۔ اور بات یہ ہے کہ وہ میں نے بتایا کہ وہ اسمبلی سے باہر زیادہ خطرناک ہے۔ جب ایک بندہ دکاندار ہونا اور اس کی دکان بند ہو جائے یا کسٹمر آنے بند ہو جائے یا اس کی دکان میں سودا ختم ہو جائے تو بھائی وہ تو کاٹنے کو پھرے گا۔ تو مولانا صاحب کی پوزیشن یہی ہوئی ہے کہ ان کی دکانداری اس وقت بند ہے، سرکاری گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہیں، سرکاری بنگلے ان کے پاس نہیں ہیں، سرکاری نوکر چاکر ان کے پاس نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، سرکاری پیسہ ان کو جو ملتا تھا وہ ان کے پاس نہیں ہے، جو لوگوں کے کام کرواتے تھے پیسے لے کے اب ان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے، سرکاری بنگلہ نہیں ہے۔ بات تو مراد یہ ہے کہ ان کو اگر یہ سہولیات یہ پی ڈی ایم دے دے نا، یہ پی ڈی ایم کس لیے بنی ہوئی ہے؟ اگر یہ سب ایک ہی سارے سب اکٹھے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ آپ ان کو دے دیں پھر وہ استعمال نہیں ہوں گے۔ بات یہ ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اب سب سے زیادہ نقصان اس کا جو ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوگا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ نے اپنی جگہ بنا لی ہے، سیاسی ساخت ان کی بن گئی ہے۔ میاں نواز شریف کا ایک ووٹ پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے، مریم صاحبہ اس کو کیش کر رہی ہیں۔ آپ کی بات سے میں ایک حد تک متفق ہوں کہ مریم صاحبہ نے اپنی جگہ پارلیمنٹ سے باہر بنا لی۔ میں یہاں گزارش کرتا چلوں کہ مریم بی بی جو ہیں پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے اپنی یقیناً سیاسی حلقوں میں جگہ بنا لی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر آنا ان کے لیے ایک جوئشیت لانے سے مترادف نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے سگے چچا اور اپنے کزن حمزہ شہباز کی طرح جو ہے وہ انڈر دا کلاؤڈ ہے اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ جیتنا تو بہت دور کی بات، ان کے الیکشن کے جو کاغذات ہیں وہی رد ہو جائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اقتدار کی جو غلام گردشیں ہیں، راہداری ہیں، ان میں کیسے آتی ہیں۔ ان کے لیے ایک بہت لمبا سفر جو ہے وہ پڑا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ شریف خاندان کے بغیر ایگزسٹ کر سکے گی اقتدار کے حلقوں میں۔ یہ سوال آئندہ آنے والے دنوں میں خصوصاً سینٹ کے الیکشن کے بعد بڑی سنجیدگی سے پوچھا جائے گا، جبکہ اب شہباز شریف کا جو مقدمہ ہے وہ بھی اپنے کلائمیکس کی طرف پہنچ رہا ہے اور بالکل ان کے پیچھے پیچھے ان کے برخوردار حمزہ شہباز بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور صرف یہ فرمائیے کہ اگر شہباز شریف کو یا حمزہ کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر نون لیگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ میاں نواز شریف پہلے ملک سے باہر ہے، وہ ضابطہ ہے۔ حمزہ جو بی بی ہیں، مریم بی بی ہیں، ان کی پوزیشن بھی میں نے آپ کی گوشت گزارش کی۔ مجھے بتائیے کیا شریف خاندان کا مستقبل کیا ہے؟ گزارش یہ ہے جی، فیصلے کے بارے میں تو میں اور آپ تجزیہ نہیں دے سکتے، یہ تو عدالت کا کام ہے، لیکن میں ایک آپ کو اپنی سیاسی تجزیہ جو ہے آبزرویشن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مجھے بہت کبھی امکان ہے کہ یہ جو اپڈیٹیں آ رہی ہیں شہباز شریف اور حمزہ صاحب کی، ان کی بیل ہو جائے گی اور بیل ہونے کے بعد معاملات کچھ اچھے طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ بھی نیگوسیشن میں آ جائیں گے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے حالات جو ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ آنے والے میرا خیال ہے کہ 15-20 دن پاکستان میں سیاسی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی کوئی اچھی ہوا ملے گی، اور اگر شہباز شریف صاحب کی بیل ہو جاتی ہے تو مولانا صاحب کو پھر بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، اور پھر مولانا صاحب کی جگہ وہ شہباز شریف صاحب جو ہے فیصلے زیادہ ساتھ کریں گے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے آنے کے بعد یہ حکمت عملی بھی چینج ہو جائے گی، پی ڈی ایم کی حکمت عملی بھی چینج ہو جائے گی۔ ویورز، خواجہ صاحب کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کی بیل ہو جائے گی اور وہ بہت زیادہ اپنا رول ادا کریں گے۔ اب شہباز شریف کی بیل کیسے ہوگی یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن سینٹ الیکشن سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ میری ذاتی رائے ہے جو کچھ بھی ہونا ہے سینٹ الیکشن کے بعد ہوگا، کیونکہ آپ سینٹ الیکشن سے پہلے شہباز شریف کو سزا دیں گے
تو اس دن ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی قومی اسمبلی کے اندر جس میں سینٹ کے الیکشن کا ہونا ایک مشکل مرحلہ ہوگا، کیونکہ آفٹر آل شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں. ہمیں 1 ماہ تک 11 مارچ تک انتظار کرنا چاہیے جب تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوتے. سینٹ کے الیکشن کے بعد جب بساط جمے گی، بچھے گی، تو تب پتہ لگے گا کون کہاں کھڑا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کون کہاں بیٹھی ہے، اور کون کہاں لیٹے گا. تب تک کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے. منیب کو اور خواجہ ایوب نسیم کو اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے KH نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ آپ کے لیے ہم جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اس کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں جس طرح ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. منیب حق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.